بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جہاں لوگوں نے اپنا ایمان بچانے کے لیے جانیں تک قربان کر دیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جس خوش نصیب عورت کا ذکر ہوگا اس کا واقعہ قابل رشک ہے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی جان کو اس طرح قربان کیا کہ آج بھی مسلمان اس کے ایمان پر فخر کرتے ہیں۔ وہ ایک کافر کے گھر ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر اس طرح ایمان لے آئی کہ ایک ظالم بادشاہ نے اس کے سامنے اس کے معصوم بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا۔ پیارے دوستوں، مصر میں 3000 سال تک فرعونوں نے حکومت کی۔ اس عرصے میں 33 فرعون بادشاہ بنے، لیکن جس فرعون کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا، وہ مصر کی تاریخ کا سب سے آخری فرعون تھا۔ اس کی ہلاکت کے بعد مصر کے لوگوں کو فرعونوں سے نجات ملی۔ فرعون مصر کی تاریخ کا عیاش پرست، ظالم اور متکبر بادشاہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی ایک ہی بیٹی تھی جس سے وہ بے حد پیار کرتا تھا۔ اس کی خدمت کے لیے 4000 کنیزیں ہر وقت موجود رہا کرتی تھیں۔ فرعون کی ایک خاص لونڈی تھی جس کا نام مشاطہ تھا۔ فرعون نے اس کو اپنی بیٹی کی خدمت کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ مشاطہ ایک با اخلاق خاتون تھیں۔ وہ فرعون کی بیٹی کا بے حد خیال رکھا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ مشاطہ بہت جلد فرعون کی بیٹی کی خاص کنیز بن گئیں۔ اس کو خدمت کرتے ہوئے چند مہینے گزرے تھے کہ اس کو فرعون کی بیٹی کے کمرے تک جانے کی اجازت مل گئی۔ آہستہ آہستہ فرعون کی بیٹی کو مشاطہ سے الفت ہو گئی۔ وہ اس کے اخلاق اور نفاست کو بے حد پسند کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اعلان نبوت اور دین برحق کی تبلیغ شروع کر دی۔ اس وقت فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جنگی حالات پیدا ہو گئے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو روز اذیت دیا کرتا تھا۔ اسی دوران جب فرعون کے جادوگروں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان حق و باطل کا معرکہ ہوا اور آپ کے عصا نے اژدہا بن کر جادوگروں کے تمام سانپ نگل لیے اور جادوگر آپ پر ایمان لے آئے۔ اس وقت فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور مشاطہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں۔ انہوں نے اپنا ایمان ظاہر نہیں کیا، چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شب معراج ایک ایسے مقام سے گزرا جہاں سے بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیسی خوشبو ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ فرعون کی لونڈی مشاطہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاطہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ ایک دن کنگھی کرتے ہوئے اس مومنہ خاتون کے ہاتھوں سے کنگھی گر گئی تو اس کی زبان سے بساختہ بسم اللہ نکلا۔ اس وقت فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا تو میرے باپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے؟ تو مشاطہ نے جواب دیا، میرا اور تیرے باپ کا خدا ایک ہی ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ساری بات فرعون کی بیٹی نے اپنے باپ کو بتائی۔ فرعون نے مشاطہ کو دربار میں طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم موسیٰ پر ایمان لے آئی ہو؟ تو اس نے کہا، بے شک موسیٰ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے ان کو بھیجا ہے۔ جب فرعون نے یہ بات سنی تو غصے اور طیش میں آ گیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ حکم دیا کہ اس عورت کو اور اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ ایک بڑی کڑھائی کے اندر تیل ڈالا گیا۔ جب وہ کھولنے لگا تو فرعون نے حکم دیا کہ اس کے بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے۔ مشاطہ کے سامنے اس کے 2 بچوں کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، لیکن مشاطہ اپنے ایمان اور صبر کا پہاڑ بن کر فرعون کے سامنے کھڑی رہی۔ فرعون یہ چاہتا تھا کہ مشاطہ سب کے سامنے مجھ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے بعد مشاطہ کو ایک دن سوچنے کی مہلت دی گئی۔ اگلے دن مشاطہ نے فرعون کو خدا ماننے سے صاف انکار کیا تو اس وقت فرعون نے حکم دیا کہ اس کے دودھ پیتے بچے کو تیل میں ڈالا جائے۔ اس وقت مشاطہ کی چیخ نکل گئی اور صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کو بولنے کی طاقت دی۔ اس دودھ پیتے بچے نے کہا، اے اماں جان، آپ پریشان نہ ہوں، دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ اس وقت مشاطہ نے صبر کا دامن مضبوطی سے تھاما۔ اس کی آنکھوں کے سامنے تیسرے بیٹے کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ جب مشاطہ کو ڈالنے لگے تو آپ نے کہا، میری ایک خواہش ہے، میری اور میرے بچوں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا۔ فرعون نے آپ کی یہ خواہش مان لی
اس طرح اس خوش نصیب عورت نے اپنی اور اپنے بچوں کی جان اللہ کے نام پر قربان کر دی اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ چھوڑنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سچے ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سب سے دوبارہ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔